بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تدریس اردو ہمارا کورس ہے، کورس کوڈ 1115۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زبان اور اس کی اہمیت و افادیت، اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا تعارف اور آغاز و ارتقاء۔ ان موضوعات پر بات کرنے سے پہلے مقاصد تدریس واضح کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے زبان کی جامع انداز میں وضاحت کروں گی، اس کے ساتھ ساتھ زبان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کروں گی۔ زبان کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اردو زبان، خصوصاً اردو زبان کا تفصیلاً تعارف پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے اردو کے ابتدائی ناموں کے بارے میں طلباء کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو کی آغاز و ارتقاء کے حوالے سے مشہور نظریات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ سب سے پہلے زبان کیا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، شرف انسانیت کی ایک بڑی وجہ نطق ہے۔ زبان انسان کے مافی الضمیر کا بہترین ذریعہ ہے۔ زبان کی ترویج و اشاعت کی تاریخ دراصل نسل انسانی کی تاریخ ہے۔ زبان عطیہ خداوندی ہے، نعمت انسانی ہے۔ یہ تاریخ کے تسلسل اور شعب و قبائل کی پیداوار ہے۔ ماہرین لسانیات نے زبان کی پیدائش کے متعلق مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ کسی بھی قوم کی تہذیبی میراث کی آئینہ دار اس کی زبان ہوتی ہے۔ زبان جتنی زیادہ ثروت مند، مضبوط اور مستحکم ہوگی، وہ قوم اتنی ہی زیادہ مہذب اور شائستہ سمجھی جائے گی۔ دنیا بھر میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بہت سی زبانیں ایسی ہیں جن کا علم نہیں، یا کچھ زبانیں ایسی ہیں جو گمنامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں یا بسر کر چکی ہیں۔ زبان اظہار کا وسیلہ ہے۔ بنیادی طور پر زبان سے مراد بولی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات کر سکے۔ یہی نہیں، زبان تخیل اور خیال کے اظہار کا ایک بنیادی ریسورس ہے۔ زبان خیالات کا ذریعہ ہے۔ یہی نہیں، زبان وہ ہے جو لفظوں اور فکروں کے ذریعے انسان کے ذہنی مفہوم اور دلائل کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ جب زبان انسان کے مسائل اور مباحث پر بات کرتا ہے تو اس سے مراد کوئی مخصوص زبان نہیں لی جاتی، نہ ہی کسی عالمی یا آفاقی زبان کا تصور ذہن میں ہوتا ہے۔ کسی آفاقی زبان کا وجود رہا بھی نہیں ہے۔ ہاں، گویائی کا ملکہ عالمی حیثیت سے ضرور رکھتا ہے۔ اس حیاتیاتی ورثہ کو زبان کہہ لیں۔ زبان ایک عالمی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا کی مختلف زبانوں کے طرح طرح کے روپ موجود رہے ہیں۔ ان کی ملتی جلتی خصوصیات بھی تمام زبانوں میں موجود رہی ہیں۔ زبان سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے انہی خصوصیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ انسان نے اپنی طویل تاریخ میں جو تجربات کیے ہیں، ان میں انتہائی بیش بہا جو تجربہ ہے وہ زبان ہے۔ انسان کا سب سے زیادہ قابل تعریف یا قابل قدر کارنامہ زبان ہے۔ زبان زندگی کے لیے ناگزیر تو نہیں، لیکن انسان سے اس کی وابستگی کچھ اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور وہ انفرادی اور سماجی زندگی کی ایسی ضرورت بن چکی ہے کہ اس کے بغیر انسان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی نہیں، دوسری مخلوقات سے ممتاز کرنے کے لیے انسان کو حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے۔ سماجی رشتے زبان کے ذریعے ہی مستحکم ہوتے ہیں۔ ذہنی و تہذیبی، اخلاقی و روحانی ورثے بھی اسی کے مرہون منت ہیں۔ گویا تمام علوم اسی کے سہارے وجود میں آتے رہتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کا ذریعہ بھی وہی بنتی ہے اور فکر کو بھی دعوت دینے والا ذریعہ زبان ہے۔ ہم جب لفظ زبان استعمال کرتے ہیں تو عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جس مفہوم میں اسے برت رہے ہیں اس کا غیر مبہم
اور واضح تصور زبان کی حقیقت اور ماہیت ہمارے ذہن میں ہے، لیکن جب ہم سے یہ کہا جائے کہ زبان کی جامع تعریف کیجیے تو محسوس ہوگا کہ دوسرے علوم کے بنیادی تصورات کی طرح زبان، کلمہ وغیرہ جیسی اصطلاحوں کی جامع تعریف کتنی مشکل ہے۔ یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ان اصطلاحوں کے مفہوم کو کس قدر محدود کرنا اور یہ فرض کر لینا بھی ضروری ہے کہ جن معنی و مطالب کے لیے یہ اصطلاحیں وضع کی گئی ہیں ان کا وجود ہے اور یہ سب جانتے ہیں۔ اردو زبان کے سائنسی مطالعہ کا رجحان ذرا کم رہا ہے، اس لیے اس کی تعریف اردو میں اس طرح سے موجود نہیں ہے، لیکن تاہم محمد حسین آزاد نے زبان کی بڑی عمدہ تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ یعنی کہ زبان اظہار کا وسیلہ ہے، متواتر آوازوں کے سلسلے میں ظاہر ہوتا ہے جنہیں تقریر یا سلسلہ الفاظ یا بیان یا عبارت کہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک شاعرانہ لطیفہ بھی بیان کیا ہے کہ زبان خواہ وہ بیان ہوائی سواریاں ہیں جن میں ہمارے خیالات سوار ہو کر دل سے نکلتے ہیں اور کانوں کے رستے اوروں کے دماغوں میں پہنچتے ہیں۔ اس سے رنگین تر مضمون یہ ہے کہ جس طرح تصویر اور تحریر قلم کی دستکاری ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، اسی طرح تقریر ہمارے خیالات کی زبانی تصویر ہے جو آواز کے قلم سے ہوا پر کھینچی ہے۔ وہ صورت، ماجرا، کام، مقام اور ساری حالت کانوں سے دکھائی دیتی ہے۔ سنائی دینے والی آوازیں جو زبان، جیب یا آلہ گفتگو کہلاتی ہیں۔ زبان انسانی عمل کی ایک مکمل صورت ہے۔ زبان روایتی علامتوں کا ایک نظام ہے جو کسی بھی وقت اختیاری طور پر مسلمات کے تحت واضح کیا جا سکتا ہے۔ زبان ابلاغ کی مخصوص صورت ہے جو متکلم سامع کی بدولت وجود میں آتی ہے۔ زبان کی جامع تعریف ہادی حسین کچھ اس طرح سے کرتے ہیں: زبان علامتوں کا ایک نظام ہے جو انسانوں کے درمیان ابلاغ کا ذریعہ ہوتا ہے یا بن سکتا ہے۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان ایک نظام کا نام ہے اور ایک ایسی انسانی سرگرمی یا عمل ہے جس کا مقصد خیالات و جذبات کا اظہار ہے۔ زبان محدود آوازوں کا مجموعہ ہے جس میں اظہار کی غرض سے تنظیم پیدا کی جاتی ہے۔ یہ بھی زبان کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ زبان روایتی علامتوں کا ایک نظام ہے جو کسی بھی وقت اختیاری طور پر مسلمات کے تحت واضح کیا جا سکتا ہے۔ زبان خیالات کے ابلاغ کی ایک قسم نہیں بلکہ ایک طرح کا سوچنے کا عمل ہے، ایک وسیلہ ہے سوچنے کا جو انسان ہی سے سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ زبان صحیح معنوں میں فطری ذہانت کا آرٹ ہے کیونکہ وہ اس کا خارجی اظہار کرتی ہے۔ زبان ان علامتوں کا ایک ڈھانچہ ہے جن کی مدد سے خیالات اور حقائق کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ جن اشیاء کا وجود نہیں اور جن کا وجود ہے ان کا ادراک بھی زبان ہی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ گویا زبان ہی سے کسی بھی چیز کا خاکہ کھینچا جاتا ہے۔ زبان خیالات اور افکار کے اظہار کرنے والی علامتوں کا نظام ٹھہرایا گیا۔ زبان انسانی سرگرمی اور عمل ہے جس کا مقصد خیالات و جذبات کا اظہار ہے۔ زبان آزادانہ اور اختیاری طور پر واضح کی ہوئی علامتوں کا اظہار اور ایک انسانی فریضہ بھی ہے۔ زبان کی اہمیت اور افادیت: زبان اپنی نجی ضرورتوں کے لیے دوسروں سے جذباتی اور ذہنی رابطوں کا محتاج ہے۔ انہی رابطوں کا مؤثر وسیلہ زبان ہے۔ گویا زبان انسانی رابطوں کا ایک ریسورس ہے۔ ان رابطوں ہی سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اور اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے۔
کیونکہ زبان ان رابطوں کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اگرچہ نجی اور سماجی تقاضوں نے انسان سے زبان تخلیق کروائی، تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ زبان سماجی ارتقاء کا وسیلہ بنتی رہی ہے۔ انسان کے تمام ذہنی و جذباتی تجربے زبان کے سانچوں میں ڈھلتے، روایات بنتے، نکھرتے اور منتقل ہوتے رہے ہیں، اور اسی طرح انسان کی اجتماعی زندگی میں تنظیم اور نکھار پیدا ہوتا رہا ہے۔ انسان کے اس بیش بہا اکتساب نے اس کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے کو اپنا مرہون منت بنایا ہے۔ سماجی زندگی کی کوئی سطح ایسی نہیں جس میں زبان کا سکہ نہ چلتا ہو۔ سماج کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی گھرانے کے افراد بھی زبان کے وسیلے کے بغیر گھریلو زندگی کو استوار اور مستحکم نہیں بنا سکتے۔ بچے کے اکتساب زبان کا انحصار گھریلو زندگی کی نوعیت اور خصوصیت پر ہوتا ہے۔ اچھی نگہداشت اور اچھی معاشرت کی بدولت بچہ بلا واسطہ زبان سیکھنے کے جو مراحل ہیں وہ آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان انسانی سماج، گھر کے اندر یا باہر، اسکول یا محلے کسی بھی طبقے کی ہو، وہ اس قوم کی، اس معاشرے کی ترجمان ہوتی ہے۔ سماج سے متعلق بحث کرتے ہوئے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سماج طبقاتی ہو یا غیر طبقاتی، زبان اس کی ادبی، علمی، سائنسی، فنی، تکنیکی اور پیشہ ورانہ سطحوں کے مطابق روپ دھارتی اور اپنے منصب سے عہد برا ہوتی رہتی ہے۔ زبان قومیت سے بھی مربوط ہے اور قومی تشخص کا بھی وسیلہ ہے۔ اب ہم اردو زبان کے تعارف کی طرف آ جاتے ہیں۔ اردو زبان کا تعارف اور آغاز و ارتقاء۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ اردو دنیا کی چوتھی بڑی زبان ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ اردو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان ہے، یعنی دنیا میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بعض قدیم زبانیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفائے ہستی سے نابود ہو گئیں، بعض زبانیں بڑی تیزی سے ترقی کر گئیں۔ عبرانی اور سریانی کے بولنے اور سمجھنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک ادارے کی تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان چائنیز ہے، انگریزی کا دوسرا درجہ ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر عربی زبان ہے۔ اردو دنیا کی چوتھی بڑی زبان ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ یہی نہیں، یہ برصغیر پاک و ہند میں رابطے کی زبان بھی کہلائی جاتی ہے۔ اردو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان ہے اور اتنی وسیع ہے کہ نہ صرف اسے برصغیر پاک و ہند میں بلکہ شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک بولا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کے بولنے والے دنیا کے دور دراز حصوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یونیسکو نے جو دنیا بھر کی زبانوں کا جائزہ لیا تھا، اس کی رپورٹ کے مطابق اس کے بولنے والوں کی تعداد تیسرے نمبر پر ہے۔ جو لوگ آج سے اسے کم مایا کہتے ہیں، وہ یقیناً کسی دوسری زبان سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں یا پھر انہیں اردو زبان بہت کم آتی ہے۔ ایسا کہنے کی اور کوئی تیسری وجہ نہیں ہو سکتی۔ اردو کی پیدائش اور ابتدا کے بارے میں عالموں اور تحقیق کرنے والوں نے مختلف خیالات ظاہر کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ہندوستان کا ہے۔ انہوں نے زبان کے بارے میں کئی نظریات پیش کیے ہیں، کہیں اسے برج بھاشا سے اس کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں اسے جو ہے پنجابی کی بیٹی قرار دیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اردو زبان آغاز میں مختلف ناموں سے موسوم رہی ہے۔ اردو زبان آغاز میں مختلف ناموں کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ اردو زبان عربی، فارسی، پنجابی، سندھی، دکنی، برج بھاشا، دہلوی زبان سے اتنے زیادہ بنیادی اختلافات رکھتی ہے کہ اسے ان میں سے کسی کی بھی بیٹی نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ اردو پنجاب، سندھ، دکن، یو پی یا نواں دہلی کے دیہات میں سے کسی بھی بولی کے قریب تر نہیں ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا اردو زبان کی پیدائش اور آغاز و ارتقاء کے حوالے سے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اردو زبان، اس زبان کو آج تک مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک زمانے میں وہ بڑے مشہور تھے۔
اردو کا سب سے پہلا یا قدیم نام جو ہے وہ ریختہ تھا۔ قدیم مسلم شعراء کے ریختے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دیس بولی میں جسے ہم آج اردو کہتے ہیں، جب فارسی کے الفاظ بھی ملا دیے گئے تو لوگ اس کو ریختہ کہنے لگے۔ مطلب یہ کہ ریختہ وہ زبان ہے جو فارسی اور اردو زبان کا ملغوبہ ہوا کرتی تھی، لیکن عام خیال کی بات یہ ہے کہ ریختہ شاعری کی ایک قسم ہے، یا یوں کہہ لیں کہ نظم کی زبان کو بھی ریختہ کہتے ہیں۔ نثر کے لیے یہ لفظ رائج نہ تھا۔ نظم کے لیے ریختہ کا لفظ سب سے پہلے غالب نے استعمال کیا تھا، اور جو کہ اب متروک ہو چکا ہے۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یوں اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے سب سے پہلا نام جو ہمیں ملتا ہے اردو کا، جو موسوم رہا، مشہور رہا، وہ ریختہ ہے۔ اس کے بعد اردو زبان کا دوسرا اہم نام جو ہے وہ اردو معلی ملتا ہے۔ اس زبان کا دوسرا نام اردو معلی رکھا گیا تھا، جو آج کل صرف اردو بن کر رہ گیا ہے، یا آج کل وہ اردو کی وجہ سے مستعمل ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ 1647 میں شاہ جہاں نے آگرے سے، جہاں اردو کا راج تھا، اپنا پایہ تخت بنا لیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے 1646 کے درمیان کی بات ہے، شاید ناٹ کنفرم۔ تو پرانے شہر سے باہر آ کر ایک نئی بستی جو تھی وہ بنائی گئی، جس میں فوجی سپاہیوں کے علاوہ دوسرے شہری بھی آباد ہوتے تھے۔ فارسی زبان میں فوجی چھاؤنی کو بھی اردو کہتے ہیں، اور شاہی قیامگاہ کو بھی اردو ہی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس علاقے کو، جس میں شاہی قلعہ بھی تھا، اردو معلی کا نام دیا گیا، اور اس کے بازار کا نام بھی اردو بازار رکھا گیا، جو آج بھی موجود ہے دلی میں۔ اسی اردو معلی کے علاقے میں آگرے سے جانے والے امراء، اراکین سلطنت اور دوسرے ملازمین شاہی کے علاوہ ان کے عزیز و اقارب بھی جا کر آباد ہوئے، جو اپنی زبان بولتے تھے۔ چونکہ یہ زبان قدیم شہر دہلی میں بولی جانے والی زبان سے، جسے زبان دہلوی کہتے ہیں، مختلف تھی، اسی لیے اس علاقے سے منسوب کر کے اس کا نام زبان اردو یا اردو معلی رکھا گیا، جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوا، جس کے معنی اردو زبان یا اردو معلی کی زبان ٹھہرا، کیونکہ میر امن نے اپنے مقدمے باغ و بہار میں بھی اردو زبان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اردو معلی ہی ہے۔ بعض لوگوں نے اسے ہندوستانی بھی کہا، کچھ نے ہندو کی نسبت سے ہندوی کہا، کچھ نے ہندوستان کی نسبت سے ہندی کہا۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے مصنفین فرانس کا مشہور اردو جو ایک استاد ہے گارساں دے تاسی اور ماہر زبان نے سب سے پہلے اردو زبان کو اسی نام سے پکارا ہے، لیکن اس لفظ سے مختلف لوگوں نے مختلف معنی مراد لیے ہیں۔ مطلب کسی نے ہندوی کہا، کسی نے ہندوستانی کہا، اور کسی نے ہندی کہا۔ دکن والے اس شمالی ہندوستان کی ہر زبان کے لیے اسے استعمال کرتے تھے۔ کچھ دہلوی زبان کو ہندوستانی کہتے تھے، اور بعض اسے اردو اور ہندی کے ایسے مشترک روپ کے لیے مخصوص کرتے تھے جو دونوں کے درمیان مشترکہ تھا، جس میں سنسکرت یا عربی فارسی کے کم سے کم اور آسان الفاظ شامل ہوں۔ اسی لحاظ سے ہماری زبان کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ برتا جانے لگا، جو کہ بہت زیادہ گمراہ کن ہے۔ اردو زبان کے لیے چوتھا نام جو استعمال کیا گیا وہ کھڑی بولی ہے۔ علم زبان کے ماہرین اس کے لیے یہی نام استعمال کرتے ہیں۔ اس نام کی تشریح ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اس زبان کا لہجہ برج باشا کے مقابلے میں کھڑا کھڑا سا ہے، چنانچہ اسے برج باشا سے الگ پہچاننے کے لیے کھڑی بولی کہا گیا، لیکن یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہندوستان کی ہر زبان کے مقابلے میں یہ صفت کے طور پر کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی مانا جا سکتا ہے کہ برج باشا کو بھی تو کھڑی بولی کہنا چاہیے تھا، لیکن برج باشا کو آج تک کسی نے بھی اپنے علاقے کی نسبت سے بڑی بولی نہیں کہا۔ اسی لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگ اسے اردو کو کھڑی بولی سمجھ رہے تھے، جو کہ ٹھیک نہیں تھا۔ زبان کے الفاظ کی بناوٹ کا مطالعہ کرنے سے پہلے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ کھڑی اور کھنڈی کے دو روپ بنیادی طور پر ایک ہی ہیں، اور اس طرح اسی نام سے ایک زبان
جو ہے وہ اپنے علاقے کی پہچان کہلائی جاتی ہے۔ زبان کے بارے میں اور بھی بہت سے نام مشہور ہیں، مطلب کسی دور میں اسے برج بھاشا بھی کہا گیا، کسی دور میں اسے مرہٹی بھی کہا گیا، پراکرتی بھی کہا گیا۔ مختلف علاقوں کو رہنے والے لوگوں نے اپنے علاقوں کی نسبت سے اس کے مختلف نام تجویز کیے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ تو جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے گئے، اور کچھ جو ہے ان کے اثرات آج بھی اردو زبان کی تاریخ پر بہت گہرے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا اردو چونکہ ایک ثروت مند زبان ہے، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پیدائش اور ابتدا کے بارے میں عالموں اور تحقیق کرنے والوں نے مختلف خیالات ظاہر کیے ہیں۔ ان میں مختلف نظریات جو ہیں وہ مشہور رہے ہیں۔ کہیں اسے اردو کو پنجابی کے قریب تر قرار دیا جاتا ہے، کہیں برج بھاشا سے، اور کہیں اسے جو ہے سندھی زبان کے قریب تر کہا جاتا ہے۔ اردو زبان کی پیدائش کے بارے میں جو مشہور نظریات ہیں ان میں حافظ محمود شیرانی کا نظریہ پنجاب میں اردو، نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ دکن میں اردو، اور سید سلمان ندوی کا نظریہ سندھ میں اردو قابل ذکر ہیں یا مشہور ہیں۔ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں یہ رائے پیش کی ہے کہ اردو زبان برج بھاشا سے پیدا ہوئی ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ جب ایرانی مسلمان ہندوستان میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے پنجاب میں اپنے ڈیرے ڈالے، جہاں ان کی مادری زبان فارسی اور مقامی زبان پنجابی کے ملنے سے اردو زبان پیدا ہوئی۔ یوں وہ اس بات سے بحث کرتے ہیں یا یوں وہ اس بات پر دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ پنجاب میں جنم لیتی ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں مختلف دلائل دیتے ہیں، مختلف نظریات کو لے کر آتے ہیں، جن میں سے ایک دو باتیں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان کا لہجہ بولی جو ہے وہ پنجابی زبان کے قریب تر ہے، تو اس لیے بھی عین ممکن ہے کہ جو زبان اردو زبان کی بیسک تھی یا وہ زبان جس نے اردو زبان کا جنم کا باعث بنی ہے وہ پنجابی ہوگی، اسی لیے وہ اردو زبان کو پنجابی زبان کی سگی بہن بھی قرار دیتے ہیں۔ دوسرا اہم نظریہ چونکہ نصیر الدین ہاشمی کا ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب دکن میں اردو میں پیش کیا ہے۔ دکن میں اردو میں انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ قدیم زمانے میں عرب اور جنوبی ہندوستان میں تجارتی تعلقات قائم تھے، جن کے باعث بہت سے عرب سوداگر دکن میں آ کر آباد ہو گئے۔ دیسی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے میل ملاپ سے دونوں کی زبانوں میں جو الفاظ تھے وہ عربی اور دکنی تھے، ان کے ملنے سے ایک تیسری زبان وجود میں آئی، اور جو تیسری زبان وجود میں آنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ اردو ہے، جو کہ دکن میں پیدا ہوتی ہے۔ اس نظریے کے بارے میں بھی مختلف دلائل جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسرا اہم نظریہ جو ہے وہ سید سلمان ندوی کا ہے، سندھ میں اردو، وہ اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں پیش کرتے ہیں۔ نقوش سلیمانی میں لکھا ہے کہ اول مسلمان محمد بن قاسم کی کمان میں سندھ آئے تھے اور یہیں آباد ہو گئے تھے۔ ان کی زبان عربی اور سندھی کے ملنے سے جو زبان پیدا ہوئی اسے اردو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خیال بھی ہے کہ شاہ جہاں کے زمانے میں جب چاروں طرف سے لوگ فوجی چھاؤنی میں جمع ہوئے تو باہمی تعلقات کی سہولت کے پیش نظر جس زبان نے جنم لیا یا جو مختلف زبانوں کے ملنے سے وجود میں آئی وہ اردو کہلائی۔ اسی لیے اردو کے معنی لشکر کے ہیں اور یہ زبان اردو کہلائی جاتی ہے، اور لشکر کے معنی چھاؤنی کے بھی ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو قائد اعظم نے اردو کو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان قرار دیا، جس کے ساتھ بعد میں بنگالی زبان کو بھی شامل کر لیا گیا۔ لاہور پہلے ہی اردو کا مرکز بنا ہوا تھا، اور اردو نہ صرف قدیم صوبہ پنجاب اور سرحد کے ابتدائی مدارس میں ذریعہ تعلیم تھی، بلکہ یہ مشرقی پاکستان کے کثیر التعداد مدارس کی ابتدائی جماعتوں میں بھی ثانوی زبان کی حیثیت سے پڑھائی جا رہی تھی۔ اس وقت سے پاکستان میں اردو زبان کا فروغ برقرار ہے یا فروغ پاتا رہا ہے، یہاں تک کہ آج اردو نہ صرف پورے پاکستان کے ثانوی
اسکولوں میں واحد ذریعہ تعلیم ہے، بلکہ کراچی اور پنجاب یونیورسٹی کے کالجوں اور مختلف اداروں میں بھی ذریعہ تعلیم بنی ہوئی ہے، اور امید ہے کہ دوسری یونیورسٹیز جن کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے وہاں بھی زبان کے شعبے جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے۔ گویا زبان جو ہے وہ اردو زبان جو ہے وہ پاکستان کی قومی زبان ہونے کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس کی پیدائش اور فروغ کے لیے مختلف طرح کی باتیں سننے میں آئیں، اردو بولو، اردو لکھو، اردو پڑھو، جیسے جو ہے نظریات پر جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دی گئی۔ یعنی اردو زبان کی پیدائش کے بارے میں مختلف نظریات جو ہیں وہ مشہور رہے ہیں، جن میں پنجاب میں اردو، سندھ میں اردو اور دکن میں اردو جو ہے وہ زیادہ مشہور ہیں۔ اسی طرح اردو زبان کی ابتدا میں اردو زبان کو مختلف ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کے ساتھ اردو وہی بات جو مولوی عبدالحق نے کہی تھی کہ ہر صوبہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اردو زبان نے اس صوبے سے جنم لیا۔ گویا آج تک اردو زبان کی پیدائش کا علاقہ جو ہے وہ ہی متعین نہیں ہو سکا۔ اسی طرح اردو زبان کے عہد بعہد نام بھی کافی شہرت رکھتے ہیں، لیکن کوئی ایک حتمی نام جو اردو زبان کا ہو وہ آج تک نہیں طے پایا۔ لیکن اردو زبان کے لیے خوشگوار بات یہ ہے کہ اس کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ زبان زمانہ قدیم سے ہی انقلابات کا سامنا کرتی آئی ہے اور ہر مرتبہ یہ پہلے سے زیادہ توانائی کے ساتھ آگے بڑھی ہے۔ درپیش نئے سماجی اور تہذیبی مسئلے کے حوالے سے اردو زبان جو ہے وہ ایک اہم زبان ہے۔ اردو میں نہ صرف کلاسیکی عہد بلکہ پاکستانی زبانوں کے حوالے سے بھی اس کا ادب جو ہے وہ بڑا زرخیز ہے۔ اردو نے اپنے دامن میں کئی اور علوم کو بھی سمویا ہے اور بہت سے نئے الفاظ جن کا تعلق پاکستانی زبانوں سے ہے اپنے اندر سمیٹ لیے ہیں۔ یہی وہ کڑیاں ہیں جن کی تلاش میں اردو زبان کو نامیاتی سطح پر تہذیبی وقار دلایا جا سکتا ہے، اور اگر ہم فکری سطح پر اس بات کو مان لیں کہ اردو زبان نہ صرف نئے تہذیبی ماحول، نئے رویوں سے جلد آشنا ہو سکے گی بلکہ نئی لفظیات، نئے صوتیات اور نئے تلفظ کو اپنی چھاؤں تلے سستانے کا موقع دے گی، یہی اردو زبان کی جیت بھی ہوگی۔ آج کا ہمارا موضوع چونکہ زبان کیا ہے اور اردو زبان کا تعارف اور آغاز و ارتقاء تھا، تو ہم نے یہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ زبان جو ہے وہ عرف عام میں اظہار کا ذریعہ ہے یا وسیلہ ہے۔ انسان کا ابتدائی اظہار آواز کی بجائے اشاروں اور کنایوں کی صورت میں ملتا ہے۔ بعض جب قدیم انسان نے کسی شے کے متعلق ایک ہی طرح کے اصوات کا اظہار کیا تو اہل فکر نے اسے زبان کے ابتدائی تصور سے تعبیر کیا۔ رفتہ رفتہ اسی تصور کو جانچنے اور پرکھنے کا عمل جاری رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک بڑے مشہور رائٹر ہیں ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور، ماہر لسانیات ہیں، انہوں نے زبان کی تعریف اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح سے کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ زبان انسانی خیالات اور احساسات کی پیدا کی ہوئی تمام عضوی اور جسمانی حرکتوں اور اشاروں کا نام ہے جن میں زیادہ تر قوت گویائی شامل ہے اور جن کو ایک دوسرا انسان سمجھ سکتا ہے، جس وقت چاہے اپنے ارادے سے دہرا بھی سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور رائٹر ہیں مولوی عبدالحق، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ بھی اردو زبان کی بڑی جامع تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان بھی ایک انسانی عمل یا ایک انسانی سعی ہے، اس کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف تو یہ عمل اس شخص کی طرف سے ہے جو اپنے دل کی بات دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہے، دوسری طرف اس شخص کی جانب سے ہے جو دوسروں کے دل کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اور بڑے مشہور رائٹر ہیں، یہ میں آپ کو مختلف جو زبان کے بارے میں زبان کے بارے میں مختلف خیالات ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ وارث سرہندی ایک بڑے نامور، بڑے معتبر رائٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں زبان کی تعریف جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے: زبان اظہار کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی قوم کی روایات
اخلاقی اقدار اور تہذیب و ثقافت کا بھی آئینہ دار ہوتی ہے۔ یوں مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان محض چند آوازوں کا مجموعے کا نام نہیں، یعنی زبان محض چند آوازوں کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ صوتی علامتوں کا ایک ایسا نظام ہے جس کی مدد سے کسی سماجی گروہ کے افراد ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں۔ گویا ان تمام تعریفوں کی روشنی میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے اشاروں کنایوں سے شروع ہو کر قوت گویائی کے خاص نظام تک اپنی بات دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کی بات امن و ان سمجھنے کا عمل زبان کے زمرے میں آتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماہرین نے مختلف طرح کی باتیں جو ہیں وہ زیر غور رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زبان کے آغاز کے سلسلے میں بہت سے مباحث ملتے ہیں۔ اردو زبان کی پیدائش کے بارے میں جو مختلف نظریات ہیں، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء جو کہ آج کا ٹاپک ہے، جو نظریات ہیں ان میں جو متفرق ہیں، مطلب تین نظریات تو بہت مشہور ہیں، پنجاب میں اردو، سندھ میں اردو، دکن میں اردو۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور چند متفرق باتیں بھی ہیں اس کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں۔ ان میں سے ایک دو جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے اپنی کتاب ہندوستانی لسانیات میں جو ان نظریات پر جو بحث کی ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اردو زبان کا اگر سلسلہ آغاز پر ہم روشنی ڈالیں تو وہ خاصا مشکل ہے اور کچھ ایسا اس کے اندر دلچسپی کا پہلو بھی نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اردو زبان کے آغاز کو ہندو مسلم میل جول کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس میل جول کے مقامات، نوعیت اور نتیجے نکالنے میں یہ سب تحریریں ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں، مطلب مختلف نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ہندوستانی کا آغاز دکن میں ہوا تھا۔ ہندوستانی جو زبان ہے جو کہ قدیم اردو کا نام ہے، جب مسلمان تاجروں کے گروہ ہندوستان آئے تو مالابار کے ساحلوں کو پار کر کے اسی کے آس پاس آباد ہو گئے۔ یہاں ہندو اور مسلمانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان کی بنیاد پڑی جو اردو کی ابتدائی شکل رہی ہوگی۔ یہ نظریہ اس دور میں بہت مشہور رہا ہے کیونکہ اردو اپنی ساخت کے لحاظ سے ایک آریائی زبان ہے اور اس علاقے میں دراوڑی زبانوں کا اثر تھا۔ اگر اردو کی ابتدا اس طرح ہوتی تو اس پر دراوڑی زبان کے اثرات زیادہ ملتے۔ دوسرے عربی عناصر ہونا بھی ضروری تھے، لیکن چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں اس لیے یہ خیال قابل قدر نہیں سمجھا جا سکتا۔ بعض علماء کا خیال یہ بھی ہے کہ مسلمان جو دوسرا اس کے بارے میں اہم پوائنٹ ہے کہ مسلمان فاتحین کئی صدیوں تک سندھ میں مقیم رہے، اس طرح وہاں ایک نئی زبان کی بنیاد ڈالی جو بعد میں اردو کہی گئی۔ یہ نظریہ بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ ابتدائی سندھی زبان کی شکل ہوگی جس میں عربی کے اثرات زیادہ پائے جاتے ہوں گے۔ پہلے نظریے کی طرح یہ بھی لسانی اعتبار سے اردو زبان سے بہت مختلف ہے اور یہی نظریہ جو ہے فردر ایکسٹینڈ ہوتا ہے سندھ میں اردو نقوش سلیمانی جو سید سلمان ندوی میں دیا تھا۔ اور پروفیسر حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں لکھا ہے کہ اردو برج بھاشا کے مقابلے میں پنجابی سے زیادہ قریب اور مشترک ہے۔ ان کے خیال میں پنجابی اور اردو کا نحوی اور لسانی ارتقاء ایک ہی طرح کا ہے اور لفظی اور صوتی تغیرات کے لحاظ سے دونوں میں گہرا اشتراک ملتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب محمود غزنوی نے 10ویں صدی عیسوی کے آخر میں پنجاب پر قبضہ کر لیا تو تقریباً 2 سال تک ان کا اثر وہاں رہا۔ اس عرصہ میں ایک نئی زبان کی بنیاد پڑی جو اب اردو کی موجودہ شکل ہے۔ یہی نظریہ جو ہے اس کو تھوڑے بہت فرق کے ساتھ حافظ محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو میں پیش کیا تھا اور اپنی تحقیقی کاوش سے جو انہوں نے نتائج برآمد کیے تھے وہ اردو کی ابتدائی منزل کا پتہ لگانے میں کافی زیادہ مدد دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی خیال بھی اردو کا سرچشمہ پنجابی ہے، قرین قیاس ہے، اس پر بھی کوئی مصدقہ دلائل جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور نظریہ جو ہے وہ محمد غوری نے دہلی فتح کرنے کے بعد فارسی کے اثرات کے زیر اثر دیا تھا کہ یہاں پر ہندی کا رواج زیادہ تھا۔ اس طرح فارسی اور ہندی کے میل جول سے اردو کا وجود ہوا۔ چنانچہ 12ویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر محمد تغلق کے دور حکومت میں یعنی تقریباً 14ویں صدی عیسوی تک اس کا اثر پھیلتا رہا اور جب اس نے اپنا دارالسلطنت دہلی سے دکن منتقل کیا تو پھر وہاں بھی اردو کا رواج بڑھا۔ یہ خیال بھی زیادہ جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے
کیونکہ اردو کے ابتدائی نقوش مسلمانوں کی فتح سے پہلے ملنے شروع ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں بھی ڈاکٹر محی الدین قادری زور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اردو اس زبان سے ملتی جلتی ہے جو بالعموم نئے ہند آریائی دور میں اس حصہ یا اس ملک میں بولی جاتی تھی، جس کے ایک طرف عہد حاضر کا شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے اور دوسری طرف الہ آباد۔ اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے کہ اردو زبان پر مبنی جو پنجاب میں 12ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس زبان پر مبنی نہیں ہے یا وہ اس زبان پر مبنی ہے۔ گویا یہ بات بھی جو ہے وہ مصدقہ نہیں ہے، ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کھڑی بولی سے بھی ریلیٹڈ کچھ باتیں جو ہیں وہ کافی زیادہ مبہم ہیں اور ان پر بھی کوئی زیادہ مستند رائے جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ تاہم اردو زبان نے جو ارتقائی منازل طے کی ہیں، ان کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ اردو زبان جو ہے اس کا ادب قدیم اور جدید دونوں ادوار کا ادب ہے۔ ہندوستان کی زبانوں میں جو اہمیت آج اردو کو حاصل ہوئی ہے وہ محض اتفاق نہیں بلکہ سینکڑوں سال کی تمدنی اور سیاسی تحریکات کا لازمی نتیجہ ہے۔ آریاؤں کی آمد سے لے کر مسلمانوں کی فتوحات تک ہندوستان میں جس علاقہ کی زبان کا راج رہا ہے وہ اردو زبان ہی کی کوئی نہ کوئی شکل تھی۔ اسی لیے ادبی زبان کی حیثیت سے اسی زمانے میں اسے اردو کا نام نہ بھی دیا گیا، لیکن اس کا سکہ جو ہے وہ بیٹھ چکا تھا، جم چکا تھا، اور اردو زبان جو ہے وہ ایک دور میں مختلف ناموں سے جو ہے وہ موسوم رہی ہے، مختلف نام اس کے جو ہے وہ رائج رہے ہیں۔ خسرو کی تقسیم زبان سے جس لسانی حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ مسلمان پنجاب سے فارسی امیز یا جدید پنجابی بولتے دہلی میں داخل ہوتے ہیں، دہلی میں اور اس کے آس پاس ان کی کئی بولیاں جو ہے وہ بولی جاتی ہیں۔ آس پاس کے علاقوں میں ایک طرح کی ہریانی اور کھڑی بولی جو ہے وہ بولی جاتی ہے۔ ان کے آپس میں ملنے سے جو نئی زبان جو ہے وجود میں آتی ہے وہ برج بھاشا کہلائی، جس کا بعد ازاں جس کا نام جو ہے وہ اردو یا اردو معلیٰ رکھا گیا تھا۔ اردو دنیا کی ایک ایسی عجیب و غریب زبان ہے جو ہمیشہ غلط فہمیوں میں گری رہی اور جس کو اپنوں اور بیگانوں نے اکثر و بیشتر نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کی شکل و صورت ہر دور میں بہت سوں کو دھوکہ دیتی رہی ہے۔ اس طرح اس کے آغاز و ارتقاء کی نسبت بھی بڑے بڑے ادیب اور محقق جو ہے وہ اکثر بھولے بھٹکے رہے ہیں اور بعض تو اب تک بھی بھٹک رہے ہیں۔ بعض لوگ غلط فہمی یا مقامی تعصب کی وجہ سے بھی اردو کو سندھی، پنجابی، برج بھاشا یا کھڑی بولی یا مختلف زبانوں کی بیٹی اور بہنیں قرار دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ اس کو مان لینے کی وجہ سے ہر منزل پر نت نئی غلطیوں کو امکان زیادہ ہیں اور یہ سلسلہ لامتناہی بن کر جو ہے وہ اکثر ادیبوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ غلطیاں زیادہ تر یورپی محققین اور ماہرین لسانیات ہی پیدا کردہ ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جرمن، فرانسیسی اور انگریز ماہرین لسانیات نے ہماری زبان سے متعلق قابل قدر خدمات انجام دی ہیں، لیکن ہم ان کے احسان کے ہمیشہ معترف رہیں گے، یہ بھی بات ہے، لیکن ہم یہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ ہم ان کا اعتراف احسان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی غلطیوں پر بھی آنکھ بند کر کے یقین کر لیں۔ ہمارے ملک کی سیاسی سماجی آزادی کے بعد اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ذہنی آزادی بھی حاصل کر لیں اور اپنی زبانوں کو ان کے ادب کے متعلق آزادانہ اور صحت مندانہ رجحانات کے پیش نظر رکھ کر تحقیقات کریں اور ایسے غلط نظریوں کی مخالفت کریں جن کو ہم اپنی کم علمی یا یورپ کے ماہرین لسانیات کے اعتقاد یا ان کے بیجا روب کی وجہ سے صحیح مان لیتے ہیں یا صحیح مان رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ اردو اور پنجابی کی اصل تعلق کی نسبت کسی یورپی ماہرین لسانیات کا ذہن اب تک منتقل نہیں ہوا۔ اس کی طرف سب سے پہلے ہندوستانیوں ہی کی توجہ اس طرف گئی ہے، لیکن پھر بھی پنجاب میں اردو جو کہ نظریہ حافظ محمود شیرانی نے دیا ہے وہ کچھ حد تک صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اردو جس زمانے میں اردو پنجاب میں بنی، اس وقت پنجاب دو آبا جو ہے وہ زبان میں بہت زیادہ فرق تھا۔ برج بھاشا، کھڑی بولی اور جدید پنجابی زبانیں بہت بعد میں وجود میں آئی ہیں، اس لیے ان باتوں کو بھی تسلیم کرنا جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہے، دانش مندی نہیں ہے۔
مجموعی طور پر اردو زبان جو ہے اس کے بارے میں مختلف نظریات رہے ہیں، اردو زبان کے مختلف جو ہے نام رہے ہیں، لیکن اردو زبان کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ یہ اردو زبان جو ہے وہ دنیا کی چوتھی بڑی زبان ہے، اور یہ نہ صرف پاکستان میں بولی جاتی ہے بلکہ مختلف ملکوں اور مختلف سطحوں پر جو ہے یہ اس کو رائج دیا گیا ہے۔ اردو زبان کی اہمیت اپنی جگہ مستحکم ہے، کیونکہ یہ اپنے اندر بے پناہ ذخیرہ الفاظ اور صرف و نحو کے منضبط قاعدے جو ہے وہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ اردو کی اہمیت اپنی جگہ جو ہے وہ مسلم ہے، اس لیے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان کی خاص طور پر ہماری جو ہے یہ قومی اور سرکاری زبان ہے، اس لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہے۔ اور جب تک ہم خود جو ہے اردو زبان کو رائج نہیں کریں گے، پرموٹ نہیں کریں گے، تب تک جو ہے اردو زبان کو وہ وقار نہیں مل سکے گا۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے جن کتابوں سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے جو خاص طور پر زبان سے ریلیٹڈ ہیں، ان میں زبان کیا ہے خلیل صدیقی کی بہت مشہور کتاب ہے تاریخ ادب اردو، رام بابو سکسینہ کی کتاب ہے اردو ادب کی تاریخ، ڈاکٹر انور سدید کی کتاب ہے جس میں اردو زبان کی بیسک کے بارے میں اہم معلومات مل سکتی ہیں۔ زبان کا ارتقاء ایک بہت اہم کتاب ہے جس میں زبان کیا ہے، زبان کی لغوی تفہیم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں، زبان کے بارے میں چند اہم باتیں جو ہیں، زبان اور فکر، زبان کے میڈیم، زبان اور معنی، روزمرہ محاورہ، کہاوتیں، زبان کا اکتساب اور زندہ اور مردہ زبانیں، بولیاں کیا ہیں، زبان کا نظام، زبان کا آغاز، یہ تمام موضوعات جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب ہے، یہ بھی زبان پر ایک عمدہ کتاب ہے۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ نے زبان اور اردو زبان سے ریلیٹڈ جو موضوعات ہمارے زیر بحث تھے ان کو سمجھا ہوگا۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔